کوشش کرتے ہیں تو آگے سے ریزسٹنس آتی ہے. اچھا، یہ جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں امریکہ کی طرف سے پہلے بھی آئے، نیگرو پونٹے کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا، بوچر کا بھی آیا کہ بلوچستان کے جو ٹرائبل بیلٹس ہیں اس میں کچھ القاعدہ، سینئر القاعدہ لیڈرشپ بھی ہے، جس میں ملا عمر کا نام بھی لیا گیا، بلکہ ابھی تو اسامہ بن لادن کا نام بھی لیا گیا. کہاں تک درست ہے؟ دیکھیے راشدہ، اس کے اوپر تو فارن آفس ہمارا کمنٹ کر چکا ہے، اس لیے میرا کمنٹ کوئی بہت زیادہ افیکٹو نہیں ہوگا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. لیکن چونکہ میں یہاں پہ بارڈر پہ موجود ہوں اور پورے بلوچستان کے اندر لا انفورسمنٹ کر رہے ہیں، کسی ٹیررسٹ کا بلوچستان کے اندر ہونا پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اسی میں تو ہمارا سٹیک ہے، اسی کو تو ہم نہیں ہونے دے رہے ہیں. تو اس لیے یہ ایک الزام جو ہے، یہ ایک میرے ری گروپنگ آف طالبان بھی کہا جا رہا ہے کہ یہاں پر دوبارہ سے ہو رہا ہے. بلوچستان میں بھی اس میں اسٹے کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر آ کر. دیکھیے بلوچستان کے اندر اگر کوئی پاکستان کے علاقے سے آتا ہے اور ٹھہر کے چلا جاتا ہے تو اس کے اندر تو آپ کو چیک کرنے کے مختلف طریقے ہیں، لیکن کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی ایکٹیویٹی ان کیمپس کے خلاف یا لائکلی لوکیشن کے خلاف ہو رہی ہے، اس سے ان کا یہاں پہ رہنا ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ آئیں گے تو پکڑے جائیں گے. یہاں پہ علاقہ ان کے انٹرسٹ پہ نہیں ہے. اور اس لیے میرا جو ابھی تک کی جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بلوچستان کی بیلٹ کے اندر ان کو کوئی ایسا سٹے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں اس قسم کے الزام کی میں مکمل طور پہ میں اس کی تردید کرتا ہوں. صحیح. یہاں پر کوئٹہ کے اندر بھی ہم نے دیکھا یہ جو مین جو آپ کا وی وی آئی پی سیکیورٹی ہائی سیکیورٹی زون ہے زرغون روڈ، وہاں پر بھی ایسے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں کہ اس طرح سے دن دہاڑے بہت وی آئی پی پرسنالٹیز کو شوٹ کر دیا جاتا ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. کہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں ہیں پھر؟ اتنی زیادہ اتنا بجٹ جا رہا ہے، اتنی ڈپلائمنٹ ہے، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ بیسیکلی جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں؟ ویسے راشدہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بجٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اس کو کمپیئر کریں تو بجٹ ان کا کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہے. ان کے اندر پولیس کے اندر اسٹرینتھ کی ویکنیس ہے. یہاں پر ان کے پاس کافی نفری موجود نہیں ہے. آپ یہ دیکھیے کہ پورے بلوچستان کے اندر اگر آپ کے پاس صرف 30 سے 32 ہزار پولیس ہو بلوچستان کے اندر، جبکہ کراچی کے اندر 1 لاکھ کے قریب ہے، ٹھیک، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ بلوچستان کو جب آپ سنبھالیں گے. پولیس اتنی، لیکن اور بھی تو بہت ساری پھر لا انفورسمنٹ فرنٹیئر کور کے اندر جو ہمارا ایشو ہے اس وقت آپ جانتی ہیں کہ افغانستان کے اندر جو ٹیررزم کے خلاف جنگ چل رہی ہے، نیٹو فورسز کام کر رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں سے کوئی جو دہشت گرد ہے وہ پاکستان کے علاقے کے اندر آئے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میری آدھی سے زیادہ فورس تو بارڈر کے اوپر ڈپلائڈ ہے. اس سے جو باقی کے لوگ اویلیبل ہیں وہ انٹرنل سیکورٹی کے لیے اویلیبل ہیں. میں سر اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیوں آ رہے ہیں لوگ وہاں سے؟ ابھی بھی آ رہے ہیں، ابھی بھی وہاں سے. میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اس سال ویپنز بھی آتے ہیں، چیزیں بھی آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف جگہوں کے اوپر جو لوگ آتے جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ڈیوائیڈڈ فیملیز کی وجہ سے ایک سسٹم ہے یہاں پر دونوں گورنمنٹس کے درمیان کہ راہداری کا سسٹم چلے گا، کیونکہ کراسنگ پوائنٹس آتھرائز تو ہے نہیں. تو جو لوکل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ آدمی کو پہچان کے اپنی بارڈر ایریا کو چھوڑ دیتے ہیں، بٹ آپ کا جو سٹی ہے، مین جو سٹی ہے کوئٹہ، اس کے اندر بھی یہی حالات ہے. تو دیٹ مینس کہ نو بڈی از سیف. نہیں، سیفٹی تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر کوئٹہ کے اندر پہلے اندھا دھند راکٹ آیا کرتے تھے، آج سے 1-1.5 سال پہلے آپ کو ہر دوسرے دن ایک راکٹ دکھائی دیتا تھا، یہاں پر پھٹ رہا ہوتا تھا. پھر آئیڈیز ہوتے تھے، سائیکل بام پھٹ رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیے کہ اس کے اندر کافی حد تک کمی آ گئی ہے. اب ہوتا یہ کہ جو آپ انفورسمنٹ کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ بیٹھ کے اس کو آبزرو کرتا ہے اور کچھ دنوں کے بعد اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ باہر آتا ہے. اور دنیا کے اندر ایسے کچھ سینکڑوں قسم کے طریقے ہیں جس سے ٹیررزم کو. آپ کی انٹیلیجنس آپ کو نہیں لگتا اتنی تیز ہونی چاہیے کہ وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہاں پر رکے ہوئے ہیں، جو ان کے کیمپس ہیں، ڈائریکٹلی ان کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ وہ بار بار اپنی ایکٹیویٹیز ہی نہ کریں؟ جی آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ٹچ ووڈ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں 14 اگست کی وارننگ ہے کہ اس کو ملائن کرنے کے لیے ٹیررسٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے. اس کے بعد یہ پورے اگست کے مہینے کے اندر ہمیں ایک قسم کی وارننگ جس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب جو ہم اس کے اندر اور مختلف ایفرٹس کر کے مختلف جگہوں سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ ہم ری انفورس کر رہے ہیں، انٹیلیجنس ریسورسز کو بھی اور لا انفورسمنٹ ریسورسز. کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی کام چل رہا ہے یہاں پر؟ جی یہاں پر ہماری اپنی ٹریننگ ہوتی ہے، ایک پولیس کا اپنا ٹریننگ سینٹر ہے. اور اس کے علاوہ جو بجٹ کے اندر ہمیں فنڈ ملتے ہیں ان کو بڑا جوڈیشلی ہم الوکیٹ کرتے ہیں. اور اپنی طرف سے جو پوری کوشش جاری ہے اس کے اندر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی. فیڈرل گورنمنٹ کی ہمارے پاس پوری سپورٹ موجود ہے، کمیونٹی کے بھی ہم سپورٹ جنریٹ کر رہے ہیں. سر ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک عجیب سی ایک لہر چلی، ایک فضا چلی کہ ہماری جو آرمی ہے یا جو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیسے کمنٹ کریں گے آپ کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے آرمی اور عوام آمنے سامنے آ گئے؟ نہیں، آرمی اور دیکھیے میں اس کے اندر ایک فرق کو بڑا واضح کرنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دہشت گرد کی بات کرتے ہیں، دہشت گرد کا نہ کوئی ایمان ہے نہ اسی کوئی نیشنلٹی ہے.
عوام کو آپ اس کے ساتھ مکس مت کیجیے. عوام تو اس کا ٹارگٹ ہے, وہ تو انسیکیورٹی پھیلانا چاہ رہا ہے, لیکن وہ سرکار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. سرکار کو ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ سرکار کے جو لوگ ہیں, جو لو پیڈ امپلائیز ہیں, جو ان کے جوانز ہیں, جو ان کے NCOs ہیں, وہ بھی تو اسی کمیونٹی سے آتے ہیں. ان کو وہ ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیپیسٹی کم ہو, وہ ڈیمورلائز ہوں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایفرٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اس کا مقابلہ کریں ہم, اور اس کا مقابلہ کرتے رہیں. DLA کی طرف سے بھی یہاں پر تھریٹس وغیرہ ہیں؟ جی, DLA کا وجود ہے, وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی ابھی تک کوئی آرگنائزیشن ایسا سچ نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے, کابل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ان کے گورنر آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ ان کو ہینڈل کر لیا جائے اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہت بڑی آرگنائزیشن بن کر سامنے آ جائے, گورنمنٹ کے لیے ایک پرابلم بن جائے؟ دیکھیے جی, ہینڈل کرنے کے تو آپ کو معلوم ہے کہ فیڈرل لیول کے اوپر ایک پراپر پالیسی ہے, ایک اسٹریٹجی ہے. اس کے 3 پرانگز ہیں: ڈیولپمنٹ ان بلوچستان, ڈائلاگ اینڈ سلیکٹو ایپلیکیشن آف فورس. اب ان تینوں کاموں کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو سکتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈائلاگ کے پروسیس کے اندر کتنے فراریز نے, کتنے دہشت گردوں نے آ کے ہتھیار ڈالے ہیں, اپنے علاقے کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو بھی اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ جو فراریز اور جن کو سرنڈر کروایا گیا نواب اکبر بگٹی کی ڈیتھ کے ان کے خلاف جنگ چل رہی ہے, نیٹو فورسز کام کر رہی ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں سے کوئی جو دہشت گرد ہے وہ پاکستان کے علاقے کے اندر آئے. اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میری آدھی سے زیادہ فورس تو بارڈر کے اوپر ڈپلوائڈ ہے. اس سے جو باقی کے لوگ اویلیبل ہیں وہ انٹرنل سیکورٹی کے لیے اویلیبل ہیں. میں سر اسی لیے پوچھ رہی ہوں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود کیوں آ رہے ہیں لوگ وہاں سے؟ ابھی بھی آ رہے ہیں, ابھی بھی وہاں سے. میں نے آپ سے جیسے عرض کیا کہ اس سال ویپنز بھی آتے ہیں, چیزیں بھی آتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف جگہوں کے اوپر جو لوگ آتے جاتے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ڈیوائڈڈ فیملیز کی وجہ سے ایک سسٹم ہے یہاں پر دونوں گورنمنٹس کے درمیان کہ راہداری کا سسٹم چلے گا, کیونکہ کراسنگ پوائنٹس آتھرائز تو ہے نہیں. تو جو لوکل ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے وہ آدمی کو پہچان کے بارڈر ایریا کو چھوڑ دیتے ہیں, بٹ آپ کا جو سٹی ہے, مین جو سٹی ہے کوئٹہ, اس کے اندر بھی یہی حالات ہیں. تو دیٹ مینس کہ نو بڈی از سیف. نہیں, سیفٹی تو ابھی آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر کوئٹہ کے اندر پہلے اندھا دھند راکٹ آیا کرتے تھے, آج سے 1-1.5 سال پہلے آپ کو ہر دوسرے دن ایک راکٹ دکھائی دیتا تھا, یہاں پر پھٹ رہا ہوتا تھا. پھر IEDs ہوتے تھے, سائیکل بام پھٹ رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیے تو اس کے اندر کافی حد تک کمی آ گئی ہے. اب ہوتا یہ کہ جو آپ انفورسمنٹ کرتے ہیں وہ ٹیررسٹ بیٹھ کے اس کو آبزرو کرتا ہے, اور کچھ دنوں کے بعد اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ باہر آتا ہے. اور دنیا کے اندر ایسے کچھ سینکڑوں قسم کے طریقے ہیں جس سے ٹیررزم کو. آپ کی انٹیلیجنس آپ کو نہیں لگتا اتنی تیز ہونی چاہیے کہ وہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ جہاں پر رکے ہوئے ہیں, جو ان کے کیمپس ہیں, ڈائریکٹلی ان کو ٹارگٹ کیا جائے تاکہ وہ بار بار اپنی ایکٹیویٹیز ہی نہ کریں؟ جی, آپ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ابھی ٹچ ووڈ ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں 14 اگست کی وارننگ ہے کہ اس کو ملائن کرنے کے لیے ٹیررسٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کریں گے. اس کے بعد بھی پورے اگست کے مہینے کے اندر ہمیں ایک قسم کی وارننگ جس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. اب جو ہم اس کے اندر اور مختلف ایفرٹس کر کے مختلف جگہوں سے لوگوں کو لا کے یہاں پہ ہم ری انفورس کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ریسورسز کو بھی اور لا انفورسمنٹ ریسورسز. کچھ کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی کام چل رہا ہے یہاں پر؟ جی, یہاں پر ہماری اپنی ٹریننگ ہوتی ہے, ایک پولیس کا اپنا ٹریننگ سینٹر ہے, اور اس کے علاوہ جو بجٹ کے اندر ہمیں فنڈ ملتے ہیں ان کو بڑا جوڈیشلی ہم الوکیٹ کرتے ہیں, اور اپنی طرف سے جو پوری کوشش جاری ہے اس کے اندر کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی گئی. فیڈرل گورنمنٹ کی ہمارے پاس پوری سپورٹ موجود ہے, کمیونٹی کے بھی ہم سپورٹ جنریٹ کر رہے ہیں. سر, ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے ایک عجیب سی ایک لہر چلی, ایک فضا چلی کہ ہماری جو آرمی ہے یا جو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. کیسے کمنٹ کریں گے آپ کہ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ جیسے آرمی اور عوام آمنے سامنے آ گئے؟ نہیں, آرمی اور دیکھیے میں اس کے اندر ایک فرق کو بڑا واضح کرنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ جب آپ دہشت گرد کی بات کرتے ہیں, دہشت گرد کا نہ کوئی ایمان ہے نہ اسی کوئی نیشنلٹی ہے. عوام کو آپ اس کے ساتھ مکس مت کیجیے. عوام تو اس کا ٹارگٹ ہے, وہ تو انسیکیورٹی پھیلانا چاہ رہا ہے. لیکن وہ سرکار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. سرکار کو ٹارگٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ سرکار کے جو لوگ ہیں, جو لو پیڈ امپلائیز ہیں, جو ان کے جوانز ہیں, جو ان کے NCOs ہیں, وہ بھی تو اسی کمیونٹی سے آتے ہیں. ان کو وہ ٹارگٹ اس لیے کرتے ہیں کہ سرکار کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کی کیپیسٹی کم ہو, وہ ڈیمورلائز ہوں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایفرٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ ہمارا کام ہے کہ اس کا مقابلہ کریں ہم, اور اس کا مقابلہ کرتے رہیں. DLA کی طرف سے بھی یہاں پر تھریٹس وغیرہ ہیں؟ جی, DLA کا وجود ہے, وہ اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں. ان کی ابھی تک کوئی آرگنائزیشن ایسا سچ نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ باہر بیٹھی ہوئی ہے, کابل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے. ان کے گورنر